آیت نمبر 274 سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ تقریباً 2 رکوع جو ہیں وہ انفاق کے اوپر آئے۔ نہ صرف یہ کہ انفاق کے بارے میں بتایا، بلکہ اس سارے کے سارے مضمون میں سب سے اہم چیز جو آئی ہے وہ دینے کا طریقہ۔ کیوں؟ تاکہ ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن رسپیکٹ قائم رہے۔ اور اللہ کرے میں اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں اچھی طرح کہ اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان انتہائی با ادب ہوں اور دوسروں کی عزت کرنے والے ہوں، اور دوسروں کی عزت جیب دیکھ کر نہیں کی جاتی، نہ عہدہ دیکھ کر کی جاتی ہے۔ جس کی جیب میں پیسہ ہے اس کی عزت کرنی چاہیے یا نہیں؟ بالکل کرنی چاہیے۔ اسلام کمیونزم کی باتیں نہیں کرتا۔ جس کی جیب میں پیسہ ہے اس کی بھی کرو، اور جس کی جیب میں پیسہ نہیں اس کی بھی کرو۔ جس کو تم دے رہے ہو اس کی بھی عزت کرو، اور جس سے لے رہے ہو اس کی بھی عزت کرو۔ تو یہ ہے بیسک ہیومن ڈگنیٹی۔ ہیومینیٹیرین کازز کے لیے خرچ کرو، ایک سیلف لیسنس ہے جو کہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اسی کے بارے میں پھر یہ آیت آ رہی ہے 274، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ تو سمجھے کہ بس ایک فائنل آیت اب یہ آ گئی ہے۔ آلموسٹ 14 آیتیں انفاق کے اوپر آئی ہیں، اور اس میں انفاق کا اخلاق بھی سکھا دیا گیا کہ مانگنے والوں کو کیا کرنا ہے اور دینے والوں کو کیا کرنا ہے۔ بیچ بیچ میں ان بٹوین دا لائنز مانگنے کی ممانعت بھی آ گئی، سخت ڈسکریج کر دیا گیا ہے، سخت حوصلہ شکنی کی ہے، ہاتھ پھیلانے والے نہیں بنو۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اور اب یہاں پر فائنلی فرما دیا کہ دیکھو تم جو لوگ بھی اپنا مال کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں اور صبح شام خرچ کرتے ہیں، وہ لگتا ہے کہ سخاوت عادت ثانیہ بن گئی ہے، ان کی سیکنڈ نیچر ان کا بن گیا ہے، جیسے لوگوں کو دینا۔ تو ایک ایموشنلی اسٹیبل اور ہیلدی سوسائٹی جو ہے وہ پیسہ بھی چاہتی ہے اور جذبات کی حفاظت بھی چاہتی ہے، تب کہیں جا کے ایک وائبرنٹ سوسائٹی جو ہے، ایک ہیلدی سوسائٹی جو ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو حرمت عزت کا بھی ہم نے ذکر پڑھا کہ لینے والے دینے والے میں نفرت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ خوب خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، خوب دینے والا مزاج ہے۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں بتا کر بھی دیتے ہیں، اور جہاں ضرورت پڑتی ہے وہاں چھپا کر بھی دیتے ہیں۔ اور الحمدللہ وہ دے دے کر اتنے پختہ ہو گئے ہیں کہ الحمدللہ اب ریاکاری ان پر حملہ نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ کو سامنے رکھ کر دیتے رہتے ہیں، کسی نے دیکھ لیا ویل اینڈ گڈ، نہیں دیکھا ویل اینڈ گڈ۔ ریاکاری وہ ہوتی ہے کہ کوئی دیکھے گا تو دیں گے، اور نہیں دیکھے گا تو نہیں دیں گے۔ اس کو کہا جاتا ہے ریاکاری، کہ دراصل مقصد ہی لوگوں کو دکھانا ہے، جب کوئی دیکھ ہی نہیں رہا تو اگر میں اور آپ جج کرنا چاہیں کہ میں ریاکاری کر رہی ہوں یا نہیں، جیسے ایک سوال آیا تھا آپ میں سے کسی کی طرف، یہ ڈیزائنر پرسز ہیں یا جوتے ہیں وہ الگ کہانی ہے اور دینے کی کہانی الگ ہے۔ ریاکاری ہر جگہ دکھاوا ہو سکتا ہے، تو اگر خود کو چیک کرنا ہے تو ایک اس کا لٹمس ٹیسٹ ہے، یہ سوچ لیں کہ جو میں یہ دے رہی ہوں اگر ساری دنیا اندھی ہوتی تو کیا میں دیتی؟ اگر جواب آتا ہے ہاں الحمدللہ، ساری دنیا اندھی ہوتی میں نماز پڑھتی۔ اگر جواب آتا ہے ہاں تو ساری دنیا دیکھتی رہے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ پرس جو میں لے رہی ہوں ساری دنیا اندھی ہوتی تب بھی میں یہ پرس لیتی، دل چاہ رہا تھا، بہت اچھا لگ رہا تھا، بہت مزہ آیا اس کو خرید کے، بہت دل سے شکر نکلا اللہ کا، کوئی دیکھے نہ دیکھے مجھے تو مزہ آ گیا، لے لیں۔ اور اگر خیال ہے کہ ساری دنیا اگر اندھی ہے تو فائدہ لینے کا، فائدہ جوڑا بنانے کا، فائدہ پیسہ دینے کا، پھر دیکھ لیں کہ ساری کی ساری ریاکاری ہے جو ہو رہی ہے۔ اور یہ بھی انسان کے لیے انتہائی خود پریشانی کا ایک لمحہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دیکھے گا نہیں تو میں دیتی نہیں، تو اپنی سیلف رسپیکٹ کدھر ہے؟ پھر اللہ سے تعلق کی بات کہاں کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی اللہ سے تعلق نہیں، کچھ آخرت پہ یقین ہی نہیں، بات ساری یہ ہے۔ نہ اللہ سے اجر چاہیے، نہ اللہ کی عظمت کو سمجھے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کری، اندازہ ہی نہیں لگایا اللہ کا جیسے اندازہ لگانا چاہیے، تبھی دکھاوا کرتے پھرتے ہیں۔
اور جس کو پتہ ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، کسی کو دکھانے کی اور ضرورت نہیں. الحمدللہ. جس کا کوئی دیکھتا ہے دیکھ لے، نہیں دیکھتا نہ دیکھے، میرے عمل پہ کیا فرق پڑنا ہے اس سے. تو وہ تو جب اس طرح دیکھیں نا، سرن و علانیہ، وہ تو دکھا کر بھی دیتے ہیں، وہ تو چھپا کر بھی دیتے ہیں. ایک پلین کامن سینس انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں نے مٹھیاں بند کی ہوئی ہیں، بعض دفعہ انسان کسی کا بارش کا پہلا قطرہ ہونے کا انتظار کر رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ ایک انسان کہتا ہے کہ اچھا میں دیتا ہوں، باقی سارے بھی دینا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر فاستبقوا الخیرات تو کہا ہے ہم سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ نیکیوں میں سبقت لے کے جاؤ. اگر کوئی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ اس نے 10 دیے تھے میں 20 دوں گی، اس نے 20 دیے ہم 30 دیں گے، بہت اچھی بات ہے. اور یہ کمپٹیشن صحابہ میں ہوا کرتا تھا. تبوک کے موقع پہ عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے سوچا کہ اس دفعہ تو ابو بکر سے بازی لے جاؤں گا. تو کمپٹیشن کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ کس کو؟ مدینے کو دکھانے کو کہ اللہ کو دکھانے کو؟ اللہ کی رضا کی خاطر. بعض دفعہ ماں ہوتی ہے، ایک بچہ کہتا ہے میں یہ کروں گا ماں کے لیے، اگلا کہتا ہے یہ کروں گا. کون زیادہ خوش کرتا ہے اماں کو؟ ہوتا ہے نا بچوں میں کمپٹیشن. اللہ مجھ کو اور آپ کو ایسی اولاد دے، اور ہے تو ایسا رکھے اللہ ان کو. تو وہ کس کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اماں کی رضا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے انہوں نے 10 دی، ہم 20 دیں گے. تو آدھے گھر کا مال لے کر آ گئے عمر رضی اللہ عنہ، اور بہت خوش ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گھر کیا چھوڑا؟ کہا کہ آدھا لے آیا اور آدھا گھر پہ رکھ کر آیا ہوں. ابو بکر آئے، ان سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑا؟ کہا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام. سارا لے آئے، جو تھا گھر میں سب سمیٹ کے لے آئے. تو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں نے سوچ لیا میں ابو بکر سے بازی نہیں لے جا سکتا. تو اپنی بس پڑھتے جو دے سکتے ہیں دیں. آگے بھی ہم پڑھیں گے تم دو، اس کے پیچھے اللہ اور لے کر آئے گا. دینے والے کبھی محتاج نہیں ہوتے. اور حدیث یاد رکھیں، جو سوال کا دروازہ کھولتا ہے اللہ اس پر فقر کا دروازہ کھول دیتا ہے. تو یہ خوب خرچ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. اللہ دینے والا ہے. اور اللہ نے بتائے بھی نہیں، کوئی گنا بھی نہیں اللہ نے کتنا. 700 تو ہم کو بتا دیا تھا، لیکن کوئی اللہ محدود ہے 700 تک نہیں. اللہ دینے والا ہے، اجر اللہ کے پاس چلا گیا. نہ خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، خوش ہو جائیں گے. خوشی خوشی صدقہ دینا چاہیے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بعض دفعہ اپنی پسندیدہ چیز جب انسان دیتا ہے تو کبھی کبھی یاد آتی ہے، کوئی بات نہیں، ڈزنٹ میٹر. بہت عمدہ کوئی چیز دی، کوئی بات نہیں. بعض دفعہ وہ چوڑی یاد آ گئی، بعض دفعہ وہ جھمکا یاد آ گیا، وہ جوڑا، نو پرابلم. اللہ کے پاس جمع ہو گیا، اللہ لے کے بیٹھ تھوڑی جائے گا، بڑھا چڑھا کے لوٹائے گا تم کو. اپنے گھر بھیجا ہے تم نے. تو یہ بہترین استعمال ہے پیسے کا. اور اب بدترین استعمال آ رہا ہے پیسے کا کہ پیسے کو کموڈٹی کی طرح دراصل ٹریٹ کیا جائے. پیسے سے تجارت نہ کی جائے بلکہ پیسے کی تجارت کی جائے. پیسے سے تجارت نہیں کر رہے بلکہ پیسے کو کموڈٹی کے طور پہ آگے دے رہے ہیں اور اس کے اوپر انٹرسٹ یا سود لے رہے ہیں. تو اس کا ذکر آیا، فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جس کو شیطان نے چھو کر باولا کر دیا، پاگل کر دیا. ذالک، یہ اس لیے بأنہم قالوا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ سود لینے والے. جب کہا کہ سود حرام ہے تو وہ کہتے ہیں انما البیع مثل الربا. وہ کہتے ہیں تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے. اور یہ ہمارے ہاں عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ ناک یوں پکڑو یا یوں پکڑو، سنا ہوگا آپ نے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ بھی اگر آپ تجارت کر رہے ہیں تب بھی تو پیسہ بنا رہے ہیں. آپ نے کاروبار کیا، اس سے منافع ملا. آپ نے شکر بیچی اور آپ نے منافع کمایا. گھر تھا آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے مثال کے طور پہ، یا آپ کے پاس 1 کروڑ روپے تھے. آپ نے گھر بنایا، گھر کرائے پر دے دیا، اس سے بھی تو فکسڈ اماؤنٹ آ رہا ہے نا، کرایہ آ رہا ہے. تو کسی کے پاس 1 کروڑ روپے ہیں اور وہ اس کو سودی قرضے پہ دے دیتا ہے اور اسے سود لے لیتا ہے، تو بات تو ایک ہی ہے، سیم تھنگ. آپ کو بھی 1 کروڑ پر منافع ہوا اور یعنی گھر بنا کر کرائے پر چڑھانے والے کو بھی 1 کروڑ پر منافع ہے، اور 1 کروڑ قرض دے کر پیسہ حاصل کرنے والے کو بھی منافع ہے. تو وہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا،
کہ تجارت اور ربا ایک ہی چیز تو ہے، سیم تھنگ؟ فرمایا نہیں، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، بات یہ کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور اللہ نے ربا کو حرام کیا ہے۔ یہ بڑا ایک اسپیشل ایکسیپشنل انیوژول انداز بات کرنے کا، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی اللہ نے، کوئی ریزن نہیں دیا اللہ نے، فل سٹاپ، الٹیمیٹ اتھارٹی اللہ کی ہے حلال حرام کی۔ تم عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ اس کے اندر، پہلے اطاعت کی عادت ڈالو۔ کہہ دیا ہے نا کہ ربا حرام ہے، بس اب پہلے مانو کہ ربا حرام ہے، اور اس میں تم اپنی طرف سے تعویلیں پیش مت کرو، یہ مت کہو کہ ایسے ہے اور یہ ویسے ہے۔ پہلے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ تجارت اور ربا ایک ہی چیز تو ہے، اور اب جب ربا کو دور کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ ناک یوں پکڑو، بات تو ایک ہی ہے۔ یہ بھی ہم بہت سنتے ہیں، کہتے ہیں اس پر بھی وہ ہے منافع، اس پر بھی ہے منافع، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ تو تجارت، اور اس کا مطلب ہے تجارت اور ربا میں کوئی زمین آسمان کا بھی فرق نہیں ہو سکتا۔ کیا پتہ دیکھنے میں شکلیں ایک جیسی لگ رہی ہوں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، اللہ نے فتویٰ دے دیا کہ ایک حلال ایک حرام۔ اب دیکھیں جو فرق ہے وہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ دو طرح کی آپ کے پاس بریانی رکھی ہوئی ہے، سیم دو ڈشز کے اندر رکھی ہے، ایک حلال ہے ایک حرام ہے، شکل، خوشبو، ذائقہ کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق کس چیز کا ہوا؟ کس چیز کا فرق ہوا؟ صرف ایک نے مرغی کی گردن ایسے کر کے مروڑ دی تھی، یا اس نے ذبح کرتے ہوئے شیطان کا نام لے لیا تھا اور اسے پکا کر رکھ دی۔ ایک نے اس کو باقاعدہ شرعی طریقے سے ذبح کیا تھا اور اللہ کا نام لیا تھا، اسی سے فرق پڑ گیا نا۔ تو مجھے بتائے کوئی زمین آسمان کا فرق ہے؟ ایک مرد اور عورت ساتھ رہ رہے ہیں، انہوں نے تعلق جسمانی قائم کیا ہوا ہے، اسلامی حکومت کو پتہ چل گیا اور عینی گواہ مل گئے، اور اگر وہ شادی شدہ نہیں ہیں تو 100 کوڑے پڑ جائیں گے دونوں کو۔ ایک مرد اور عورت ہیں، وہ بھی اسی طرح ساتھ رہ رہے ہیں، جسمانی تعلق قائم کر رہے ہیں، اور بڑی واہ واہ ان کی تو ہو رہی ہے، بڑے بینڈ باجے بج رہے ہیں اس کے اوپر تو، اور کہا جا رہا ہے کہ النکاح من سنتی، حدیثیں سنائی جا رہی ہیں کہ نکاح میری سنت ہے۔ تو تعلق تو سیم ہے دونوں کا، وہ بھی جسمانی تعلق قائم کر رہے ہیں، یہ بھی جسمانی تعلق قائم کر رہے ہیں، تو فرق کس چیز کا ہو گیا؟ کیا چیز فرق ہو گئی؟ ہم کہیں کہ واہ جی یہ جو ہے خالی کہنے سے کہ تم کہو کہ ہاں ہم میاں بیوی ہیں اور دو گواہ بٹھا دیے وہاں پہ مہر رکھ دیا، انہوں نے بس یہ کہا نہیں تھا، کہیں گے لو ناک یوں پکڑو کہ یوں پکڑو، بات تو ایک ہی ہے، ان دی اینڈ ہو تو وہی رہا ہے نا، ان دی اینڈ بریانی تو بریانی ہے اور جسمانی تعلق جسمانی تعلق ہے۔ تو یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ کس چیز کا فرق ہے؟ حلال حرام کا فرق ہے، اور حلال حرام کے اندر کوئی گھوڑے نہیں لگتے، کوئی بہت بڑے بڑے پہاڑ نہیں ہلانے پڑتے حرام کو حلال بنانے کے لیے۔ اب یہ جسمانی تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو میں اور آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ہم کہیں گے نکاح کر لو، سمپل، کہ ایک کسی کو بٹھاؤ اور وہاں گواہ موجود ہوں اور تم سے پوچھا جائے کہ تم نے اس کو بیوی بنانا قبول کیا ہے اتنے مہر کے بدلے، وہ کہے ہاں، عورت سے پوچھے تم اس کی بیوی بننا چاہتی ہو، وہ کہے گی ہاں، قصہ ختم۔ بس اسلام اتنا کہتا ہے ہم سے، دیٹس اٹ۔ کوئی اس پہ بھی مذاق اڑا سکتا ہے کہ اس سے کیا فرق پڑ گیا، اس سے جسمانی تعلق کیسے حلال ہو گیا؟ تو بات یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے، تھوڑا سا سسٹم کو ٹویک اگر کر دیا جائے تو یہ ربا ختم ہو سکتا ہے۔ اب انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس کے اوپر۔ ایک زمانے میں کہا کرتے تھے کہ انٹرسٹ کے بغیر اکانومی تھرائیو کر ہی نہیں سکتی، ہنسا کرتے تھے ان آیات کے اوپر کہ کاروبار ہوگا کیسے، یہ کیا خوابوں کی باتیں ہیں، ملاؤں کی باتیں ہیں، اور پھر نعوذ باللہ پھر قرآن تک بھی الزام شاید لگا دیا ہوگا کہ قرآن جو ہے وہ تو سمجھتا ہی نہیں اکنامکس کو۔ تو یہاں پہ اللہ نے کوئی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کری، پہلے اس بات کو مانو کہ ربا اور تجارت الگ الگ چیز ہے، تجارت حلال ہے اور ربا حرام ہے۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے نصیحت پہنچ جائے اور وہ آئندہ کے لیے سود خواری سے باز آ جائے تو جو پہلے کھا چکا سو کھا چکا، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا آئندہ طرز عمل دیکھے گا، اللہ اس کی توبہ ندامت دیکھے گا، پھر فیصلہ فرمائے گا۔ یہاں بھی دیکھیں اف اللہ نہیں لکھا،
اللہ نے عام معافی کا اعلان نہیں کیا، معاملہ پینڈنگ رکھا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہود کی شریعت میں بھی سود حرام تھا، اور یہ سب کو پتہ ہے کہ سود بہت بری چیز ہے، سب کو معلوم ہے. جیسے زنا کا پتہ ہے کہ بہت بری چیز ہے، سود کا پتہ تھا، سب کو پتہ تھا بہت بری چیز ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا قول ملتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ گڈ کرسچن ڈز ناٹ ٹیک انٹرسٹ. ایک اچھا میرا 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 اتباع کرنے والا، میرا امتی کبھی سود نہیں کھاتا. تو یہ ان کی بھی شریعت میں حرام ہے، یہود کی بھی. کوئی پہلا اسلام نے آ کے کوئی نیا انکشاف نہیں کیا. تو اپنی ضمیر کی گواہی موجود تھی، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ سود کس طرح سے لوگوں کا استحصال کر رہا ہے، کیسے لوگوں کو ایکسپلائٹ کر رہا ہے، ان کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. دا ایکسپلائٹیٹیو نیچر آف انٹرسٹ ان کے سامنے تھا، اور اتنے سخت پتھر دل کہ تب بھی ان کے دل نہ پگھلے، تو اور پھر بھی انٹرسٹ لیتے رہے. تو ٹھیک ہے، ان کا معاملہ پھر اللہ کے حوالے. ابھی توبہ تو کر لی ہے، اب تو نہیں لے رہے، لیکن پہلے کیوں کیا تھا؟ تو دیکھیں کوئی کلیئر معافی کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر. معاملہ پینڈنگ ہے ان کا. کس کا؟ رکنے والوں کا. کہاں کہ انسان پہ کنٹینیو کرے اسی چیز کو. فرمایا وَمَنْ عَادَ، اور جو دوبارہ اس حرکت کا اعادہ کرے، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو وہ تو آگ کا ساتھی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ آگ کے ساتھی ہیں، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو اب یہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سود کا مضمون شروع ہو رہا ہے، جو پیسے کے استعمال کی بدترین شکل ہے. تو بتا دیا کہ قیامت کے دن برے حال میں اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے. اصل میں سود کیا ہوتا ہے؟ احادیث میں تو اس کی مزید تفصیلات آئی ہیں. بنیادی طور پہ قرض پر منافع لینا، یہ دراصل سود ہے. کہ کسی کو قرض دیا جائے اور اس وقت یہ طے کر لیا جائے کہ میں تم کو آج 100 قرض دے رہا ہوں، 1 سال بعد تم یہ قرض مجھ کو واپس کرنا، لیکن اس پہ اضافی طور پہ 10 روپے اور دینا تم مجھ کو. تو وہ جو شرط باندھی ہے، جو کنڈیشن ڈال دی ہے کہ دی میں نے تم کو 100 ہیں، تم جب مجھ کو لوٹاؤ گے تو 110 لوٹاؤ گے، تب وہ جو 10 ہیں وہ سود ہے. تو اس کو اسلام نے ایبسلیوٹلی حرام کر دیا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا بھی پیسہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے، بس سود کے اوپر قرضے دیتا رہے. بعض دفعہ سمپل انٹرسٹ ہوتا ہے، بعض دفعہ کمپاؤنڈ ہوتا ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. سود پر سود چڑھتا چلا جاتا ہے. اس کے نقصانات کیا ہیں وہ آگے ہم دیکھیں گے. اور اسے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کاروبار میں حصہ نہیں لیتا، کوئی مارکیٹ ایکٹیویٹی نہیں ہے، نتھنگ. تو یہ ہے سود. پھر ایک اور بھی چیز کو آپ نے سود قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ 2 کلو مثال کے طور پہ گھٹیا درجے کی کھجوریں ہیں، لو کوالٹی ڈیٹس. یہ حدیث کا مضمون ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے کہ 2 کلو گھٹیا کھجوریں دیں اور 1 کلو اس کے بدلے اعلیٰ درجے کی کھجوریں لے لیں. اس کو بھی آپ نے ربا کہا ہے. اسلام کیا چاہتا ہے کہ مارکیٹ ایکٹیویٹی انوالو ہونی چاہیے. یہ ہے دراصل اب ہم بیع کی جس کی بات کر رہے ہیں، تجارت. تجارت کیا ہے؟ مارکیٹ ایکٹیویٹی ہے. کچھ بیچا جا رہا ہے، کچھ خریدا جا رہا ہے، کچھ امپلائمنٹ جنریٹ ہو رہی ہے، کچھ پیسہ جو ہے وہ ہاتھ بدل رہا ہے. یہ ہے دراصل بیع. تو کرنے کا کام کیا بتایا آپ نے؟ پھر آپ نے یہ کہا کہ 2 کلو گھٹیا کھجوریں مارکیٹ میں بیچو، بازار میں بیچو، اور جو پیسے تم کو ملیں اس پیسے سے تم 1 کلو اچھی کوالٹی کی کھجور خریدو. تو ایک مارکیٹ ایکٹیویٹی انوالو ہو گئی نا، کچھ لین دین آ گیا اس کے اندر. اس کو اسلام انکریج کرتا ہے. کریشن آف ویلتھ، اس کو اسلام پسند کرتا ہے. جہاں تک تجارت کا معاملہ ہے، ہر تجارت حلال نہیں ہے. احل اللہ البیع، اللہ نے فرمایا ہے، لیکن obviously کوئی یہ انکنڈیشنل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. یہ تو کمپیئر ٹو ربا کی بات کی، کمپیریزن کی بات ہے یہاں پہ نا، کہ ربا سے کمپیئر کر کے کہا کہ تجارت حلال ہے، ربا حرام ہے. لیکن کوئی اس سے یہ نتیجہ نکالے کہ ہر طرح کی تجارت حلال ہے، وہ غلطی کرے گا. جس چیز کا خریدنا حرام ہے اس چیز کا بیچنا بھی حرام ہے. یہ سمپل رول ہے تجارت کا.
جس چیز کا خریدنا حرام ہے اس کا بیچنا بھی حرام ہے. تو یہ اسلام کا سمپل رول ہے. حلال تجارت کے ذریعے منافع کمانا جائز ہے. قرض دے کر قرض پر منافع کمانا ناجائز ہے، حرام ہے. جی میں آپ سے کہا کہ حلال تجارت کے ذریعے منافع کمانا جائز ہے اور قرض کے اوپر منافع کمانا ناجائز ہے، اللیگل ہے. اللیگل کس میں؟ اسلام میں، شریعت میں. اب یہ سودی کاروبار یہ عرب کیا کرتے تھے. دیکھیں اس کوئی بات کو یاد رکھیں کہ جب ہم ان احکامات کی اور حلال حرام کی بات کریں گے اس میں صحابہ کا نام آئے گا، لازماً آئے گا. کیوں آئے گا؟ کہ جب تک کوئی چیز حرام نہیں تھی، اللہ نے حرام نہیں کری، تو وہ کام کیا کرتے تھے. جب تک شراب حرام نہیں تھی تو ظاہر جب وہ حرام نہیں تھی تو پیتے تھے. میں اور آپ کیا کوک نہیں پیتے؟ مثال کے طور پہ 7 اپ نہیں پیتے. اب اگر شریعت نازل ہو رہی ہوتی، میں اور آپ کوک پی رہے ہوتے پچھلے 10 12 25 سال سے، اور شریعت میں آ جاتا کہ کوک آج سے یا 7 اپ یا کولڈ ڈرنک حرام ہے، تب ہم رکتے ہیں نا. حکم آنے کے بعد رکا جاتا ہے. بعض دفعہ اس میں بھی ہم صحابہ کی عزت میں بھی اتنے زیادہ حساس ہو جاتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ڈے 1 سے انہوں نے کبھی ان چیزوں کو ہاتھ ہی نہیں لگایا. تو بھی شریعت کس کے لیے نازل ہو رہی ہے پھر؟ اگر کوئی کر ہی نہیں رہا وہ کام، کوئی شراب پی ہی نہیں رہا، کوئی سود لے ہی نہیں رہا، تو کس کے لیے شریعت نازل ہوئی؟ فرشتوں کے لیے. تو پریچنگ ٹو دا کوئر تو نہیں ہے کوئی اسلام کا طریقہ کہ سارے فرشتوں کو تم جا کے شریعت بتاتے رہو. نہیں، تو لوگ یہ کر رہے تھے، تو اب جب روک دیا تو وہ رک گئے. کمال یہ ہے ان کا کہ جب روکا تو فوراً رک گئے. تو جہاں تک سود کا معاملہ ہے، سودی لین دین، سودی کاروبار عام ہوا کرتا تھا عرب میں. تو حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب سے اس کا آغاز کیا. عباس رضی اللہ عنہ لوگوں کو سودی قرضے دیا کرتے تھے. تو آپ نے کہا کہ نہیں، اب جاہلیت کے سارے سود میرے قدموں کے تلے ہیں، یعنی کہ نل اینڈ وائڈ. اور اصل رقم لینے کا حکم دیا کہ تمہارا جو کیپٹل ہے وہ لے لو. رؤوس اموالکم جو پڑھا ہے ہم نے، فلکم رؤوس اموالکم، تو تمہارے لیے سر ہیں اموال کے، مراد کیپٹل. رأس المال کہتے ہیں کیپٹل کو. اصل کیپٹل جو ہے وہ تمہارا ہے، اور اضافی رقم یعنی سود چھوڑنے کا پھر آپ نے حکم دے دیا کہ اب جو ہے سود نہیں لیا جائے گا. یعنی کہ اگر عباس رضی اللہ عنہ نے کسی کو 10,000 دیے تھے اور اس پر 500 طے ہوا تھا اضافی رقم سود کے طور پہ، تو کہا کہ نہیں، 10,000 واپس ملے گا تم کو، 500 نہیں ملیں گے تم کو واپس. جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کھانے والے، سود دینے والے، سود لکھنے والے، کھانے والے، دینے والے، لکھنے والے، اور سودی لین دین کے گواہوں پر آپ نے لعنت فرمائی، اور فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں. آگے فرمایا یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو نشو و نما دیتا ہے. واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا. تو اتنا بڑا یہ حرام ہے کہ اس سے کوئی صدقہ اگر دیتا ہے وہ قبول نہیں ہوگا. دعا کرتا ہے حرام کے ذریعے سے، حرام کھا کے دعا کرتا ہے، حرام کما کے دعا کر رہا ہے، اللہ دعا قبول نہیں کرتا. تو بعض علماء تو کہتے ہیں کہ سود خور کا اللہ تعالیٰ نہ صدقہ قبول کرتا ہے، نہ جہاد قبول کرتا ہے، نہ حج قبول کرتا ہے، نہ صلہ رحمی قبول کرتا ہے. یہ اتنا کبیرہ گناہ ہے. 7 کبیرہ گناہوں میں ایک کبیرہ گناہ یہ بھی آتا ہے، سود کھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے کہ سود خواہ کتنا بڑھ جائے انجام اس کا قلت ہوگا. یمحق کہا ہے نا اللہ نے، یمحق اللہ الربا، اللہ سود گھٹا دیتا ہے، سود کو مٹا دیتا ہے، سود سے ہلاک ہو جاتے ہیں. وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ،
اور اللہ صدقات کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ کیا فرمایا؟ یربی، بڑھاتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے اس کی. تو صدقے سے جو تھوڑا صدقہ دے دیا جائے اللہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے، اور صدقے سے معاشرے کے اندر بھی جو ہے وہ گروتھ آتی ہے، نیڈ بیس لوگوں کی نیڈز، ضروریات پوری ہوتی ہیں. جہاں تک اللہ اور بندے کا تعلق ہے تو بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے. کیا سائز ہوتا ہے کھجور کا؟ بہت ہی اچھی کوالٹی کی بڑی سی ہے تو بھی کیا اتنی سی ہوگی نا، 1 انچ کی ہوگی، 2 انچ کی ہوگی میکسیمم. ایک کھجور بھی صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول فرماتا ہے، تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول فرماتا ہے. ابھی اللہ کا دایاں ہاتھ کیسا ہے اللہ خود بہتر جانتا ہے. پھر اس صدقے کرنے والے کے لیے اس کو پالتا پوستا ہے. کس کو؟ اس ایک کھجور کو پالتا پوستا ہے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے. وہ 1.5 انچ کی 2 انچ کی دی ہوئی چیز کتنی ہو جاتی ہے؟ پہاڑ کے برابر. تو اتنا دو گے، اللہ کے ہاتھ پہ رکھو گے، اللہ اتنا بڑھا کر تم کو دے گا. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. تو یہاں بتا دیا کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، وہ ہاتھ سے نہیں جانی چاہیے 4 پیسوں کے پیچھے. اصل میں دولت عمل صالح ہے، وہی آخرت میں کام آنی ہے. لہذا سود جیسی حرام چیز زندگی میں شامل کر کے انسان اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرے. تو یہاں پر پھر نماز کا بھی ذکر آیا کہ نماز کے ذریعے اللہ کے آگے کھڑے ہونے کا احساس تازہ ہوتا ہے، خوف خدا پیدا ہونا چاہیے. کتنی دفعہ ہم یہ بات کر چکے ہیں کہ عبادات ہماری ایک خاص شخصیت بنانا چاہتی ہیں، ایک خاص رخ پر ڈالنا چاہتی ہیں ہماری شخصیت کو. ہماری عبادات کا معاملات پہ اثر ہونا چاہیے. ہم کہتے ہیں نماز کا پیسے سے کیا تعلق؟ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اسمگلنگ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں رشوت لیتے ہیں. تو کیا نماز ہے مجھے بتائیں؟ کوئی نماز نہیں ہے. کیا احساس پیدا کیا اس نماز نے؟ ٹکرے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اگر خدا خوفی پیدا ہوتی اس نماز سے تو کیا رشوت لے سکتے تھے؟ مجبوروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں. زکوٰۃ ادا کرنے سے سودی ذہنیت سے نجات ملے گی. پھر وہی والی بات، دینے والا مزاج. سود لینے والا خود غرض ہوتا ہے، انسانیت کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، ایکسپلائٹیٹو ہوتا ہے. اس کے بجائے زکوٰۃ دو، تھیراپیوٹک ہے زکوٰۃ. انسانوں کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرو. تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ پھر دیکھیں فریز کیا ہے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے. کتنا؟ وہاں جا کر ہی پتہ چلے گا. حدیث نے بتا دیا اور کہا کہ نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، نہ وہ غمگین ہوں گے. پھر دوہرا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تقوی ہی بچا سکتا ہے مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے سے. اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وذروا ما بقی من الربا، اور چھوڑ دو جو بچا رہ گیا ہے ربا میں سے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، سچ مچ کے مومن اگر ہو تو اب تم انٹرسٹ چھوڑ دو، مت لو. اسٹاپ ناؤ، ابھی رک جاؤ فوراً. دیکھیں ہم نے بہت سے اعمال کے بارے میں جب ذکر کیا، ہم نے کہا کہ اس کے اندر کیا ہے، ایولیوشن، کہ پہلے درجہ بدرجہ روکا. روزے کے بارے میں بھی ہم نے یہی پڑھا، سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کو روزے کیا عادی کیا. نماز کا بھی یہی تھا، سٹیپ بائی سٹیپ لوگوں کو نماز کا عادی کیا.
یہ ایک انیوژول معاملہ ہے. کہا فوراً ذرو ما بقیہ من الربا، چھوڑ دو فوراً جو ربا بچ گیا، ان آیات کے آتے ہی چھوڑ دو. ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تم، یعنی نہیں چھوڑو گے تو مومن نہیں ہو تم. پھر مومن والا معاملہ نہیں ہوگا تم سے قیامت کے دن. پھر کھڑے ہوگے منافقوں یا کافروں کی صف کے اندر، جہنمیوں کی صف میں کھڑے ہوگے تو شور نہ مچانا اس دن. ابھی بھی بات اگر سمجھ نہیں آئی تو پھر مزید سمجھایا. تو یہ دیکھیں کہ ایک انسٹنٹلی چھوڑنا، انسٹنٹ اسی وقت چھوڑو، یہ اسی کے لیے آتا ہے، سود کے لیے. باقی ہر چیز میں سٹیپس درکار ہیں. اور اس کے بعد اب جو دھمکی آ رہی ہے وہ اور کسی گناہ پر نہیں آئی سوائے ربا کے. فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، لیکن اگر تم ایسا نہ کرو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو. تو اب آپ کو سمجھ آیا رؤوس اموالکم کیا ہے؟ اپنا اصل کیپٹل لے لو، اضافی پیسہ جو قرض پر لیا مانگا تھا چھوڑ دو. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. یہ بھی آپ دیکھیں، یہ بھی اسلام کا بہت امپورٹنٹ رول ہے. عدل یہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پہ ظلم کیا جائے. تو دو باتیں آپ دیکھیں کہ اسلام ریپیٹڈلی کہتا ہے. ایک ہے عدل ہونا چاہیے، جسٹس، اور دوسرا کیا ہے؟ رسپیکٹ. عدل اور عزت، عدل اور عزت دو عین، یہ اسلام کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. تو یہ دھمکی کسی اور جرم پر نہیں دی گئی. ابن ماجہ میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الربا، بے شک ربا، 73 بابن، اس کے 73 سٹیجز ہیں یا درجے ہیں یا دروازے ہیں. ایسرہا، سب سے جو ہلکا درجہ ہے سود کا 73 میں سے سب سے ہلکا کیا ہے؟ مثل ان یاتی الرجل امہ، جیسے کوئی مرد اپنی ماں سے بدکاری کرے. اور اس حدیث پہ بہت لے دے ہوئی ہے کہ کیسی حدیث ہے، ابن ماجہ میں ہے، اور البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، بالکل تحقیق کر کے. یہ سب سے ہلکا درجہ بتایا ہے. تو جاہلیت میں تو جب قرض ادا نہیں ہوتا تھا تو سود در سود ہوتے ہوتے رقم پہاڑ بن جاتی تھی، کمپاؤنڈ ہوتا چلا جاتا تھا انٹرسٹ. تو کہا کہ یہ نہیں کرو. لوگ ڈسٹریس میں ہیں، ڈسٹریس لونز ہوتے ہیں نا، ڈسٹریس لون دیے جاتے ہیں. کسی کو شدید ضرورت ہے، اس کو لون قرض چاہیے، ذاتی ضرورت ہے یا کوئی اور ضرورت ہے، تو فرمائے کہ دیکھو، خاص طور پہ یہ جو یہاں ذکر ہے نا، اس کو سمجھ لیں. اس لیے کہ دیکھیں قرضے بعض دفعہ کروڑوں اربوں کے بھی لیے جاتے ہیں، اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے، ملز لگانے کے لیے، اس کے لیے بھی لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اس کی ایز سچ بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ آپ مجھ کو 2 ارب روپے دے دیں نا، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں ایک بڑا سا گھر بناؤں. یہ اس کی بات نہیں ہے. اسپتال میں پڑا ہے اس کا بچہ، ماں مر رہی ہے، یا کوئی اور ایسی آفت آ گئی اس کے اوپر، پھر وہ آتا ہے کہ وہ میرا بچہ مر رہا ہے، پلیز مجھ کو 5,000 روپے دے دیں، اس پر سود لگا دیا جائے. تو اس سے روکا جا رہا ہے. تو اس کانٹیکسٹ میں اس کو پڑھیں، اس لیے کہ اس پر بھی سوالات اٹھتے ہیں کہ اچھا کوئی جو یہ مل اونرز ہیں جو بینکوں سے کروڑ روپے لے لیتے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے؟ بس ان کو مہلت دیتے چلے جائیں، پھر معاف کر دیں جا کے فائنلی ان کا؟ نہیں، اس کی بات نہیں ہے. تو یہ ڈسٹریس لون کی یہاں بات کی جا رہی ہے. فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ تنگی والا ہے جس کو تم نے قرض دیا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، تو ہاتھ کھلنے تک مہلت دے دو. وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم نہ ہی واپس لو قرض اپنا، کون سا؟ وہ 5 ارب روپے کا جو بینک نے دیا تھا کسی مل اونر کو، وہ ڈیفالٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی بات ہے؟ نہیں. یاد رکھیں یہ ڈسٹریس لونز کی بات ہے، انسٹیٹیوشن ورسز انسٹیٹیوشن نہیں ہے، انڈیویجول ورسز انڈیویجول کی بات ہے. ایک فرد دوسرے فرد کو دے رہا ہے. اگر بینک اس پرنسپل پر کام کرنا شروع کریں، کوئی بینک نہیں چل سکتا. اور آج ہر شخص بینک کا محتاج ہے، وہ ایک نیسیسٹی بن چکی ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے.
کوئی کہے کہ بغیر بینک کے ہم کاروبار کریں گے، آپ نہیں کر سکتے. اس لیے اسلامک بینکنگ اشد ضرورت ہے اس وقت کی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارا کاروبار ٹھپ ہو جائے، سارے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں. تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. جو کوششیں ہیں وہ بہرحال ہو رہی ہیں. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ بینکس کی بات نہیں ہے. یہ کیا ہے کہ کوئی آ کے مجھ سے آپ سے پیسے مانگتا ہے. تو کیا کہا کہ بھئی وہ سخت ضرورت مند تھا، اب تم کو تو اتنی خاص ضرورت ہے نہیں. قرضہ دے گا کون؟ جس کی اپنی ضرورت پوری ہو چکی ہے، اوبیسلی ایکسٹرا پیسہ ہے وہ دے دیا. تو اگر اتنا کوئی تنگ دست ہے تو کیا کر، وَأَن تَصَدَّقُوا، اگر تم صدقہ کر دو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے تنگ دست کو مہلت دی. کیا مہلت دی؟ یعنی کہ اس کو قرض دیا اور اس کو کہا کہ ٹھیک ہے تم ایک ہفتے بعد مجھ کو یا ایک مہینے بعد یہ قرض واپس دے دینا. سپوزنگ 10,000 روپے دیے، تب کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اس کو ہر روز اس قرض کے برابر ثواب ملے گا، یعنی اتنی ہی رقم صدقہ کرنے کا. 1 مہینے تک اس کے اعمال نامے میں لکھا جائے گا اس شخص نے کہ ایوری ڈے 10,000 روپے صدقہ کیے ہیں اس نے. اور اگر قرض چکانے کی مدت گزر گئی، رائٹ، 1 مہینے کا کہا تھا نا، 1 مہینے بعد واپس کر دینا، مہینہ گزر گیا. عام طور پہ قرض دار قرض واپس نہیں کر سکتے، اسی لیے قرض کو قرض کہا جاتا ہے، محبت کی قینچی. کسی سے جان چھوڑانی ہے تو قرض دے دیں، بس پھر دیکھیں غائب. تو اگر قرض کی مدت گزر گئی اور اس کے بعد بھی مہلت دی، اس کو 1 مہینہ اور اس کو دے دیا، تو کیا ہوگا؟ تو فرمایا اسے قرض سے دگنے صدقے کے برابر ثواب ملے گا. پہلے 10,000 پر ڈے اجر مل رہا تھا، اب 20,000 پر ڈے اجر ملے گا. مسند احمد میں یہ حدیث ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے قرضدار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا. تو یہ ساری بات جو کی جا رہی ہے چھوٹے موٹے قرضوں کی بات ہے. جہاں تک کمرشل لونز کا تعلق ہے، جہاں کوئی ذاتی مجبوری نہیں ہے، کوئی ڈسٹریس لون ایز سچ نہیں ہے، کاروبار بڑھانا ہے یا اپنی عیاشی یا اپنی خواہش پوری کرنی ہے، تو پھر وہ اصول ہے کہ اصل رقم جو ہے واپس لے لو یا تم کاروبار کرو، نہ ظلم کرو نہ ظلم کیے جاؤ. تو ہمارے ملک میں، پاکستان میں، یہ مقدمہ پیش ہوا کہ جو کمرشل بینکس ہیں اور یہ جو پروفٹ دیتے ہیں یہ انٹرسٹ ہے یا نہیں ہے. تو فیڈرل شریعت کورٹ میں 10 سال مقدمہ چلا، 10 ایئرز، اور اس میں انہوں نے ساری تحقیقات اپنی کی، سب کچھ کر کے فائنل فیصلہ یہ سنایا کہ جو کمرشل بینکس دے رہے ہیں یہ سود ہے. تو ہمارے جو کمرشل بینکنگ ہے، انشورنس کمپنیز ہیں، لیزنگ کمپنیز ہیں، یہ سارے کے سارے یہ اس میں سود کا ایلیمنٹ ان کے ہاں شامل ہے. اب نقصان کیا ہے؟ کیوں اتنی سختی سے روکا؟ نمبر 1، قرض لینے کی سخت حوصلہ شکنی اسلام نے کی ہے کہ بلا وجہ قرضے نہیں لینے چاہیے. سخت مجبور کوئی ہو جائے تو وہ اور بات ہے. اور قرضہ لینے کے بہت نقصانات ہیں، چاہے فرد ہو یا ملک ہو. اور اگر وہ سودی قرضہ ہے پھر تو امیر امیر سے امیر تر ہو جاتے ہیں، غریب غریب تر ہو جاتے ہیں، اور فاصلے بہت بڑھ جاتے ہیں امیر اور غریب کے، یہ سود کی وجہ سے. لوگ تجارت نہیں کرنا چاہتے، بینک میں پیسہ رکھ کر سود لیتے رہتے ہیں. تو تجارت نہیں کر رہے، مارکیٹ ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی، بائی اینڈ سیل نہیں ہو رہی، امپلائمنٹ نہیں جنریٹ ہو رہی، ویلتھ نہیں جنریٹ ہو رہی، تو نوکریاں کم ہونے لگتی ہیں، بے روزگاری بڑھنے لگتی ہے. اور یہ اب اکنامکس سے ثابت شدہ ہے کہ جن ملکوں میں انٹرسٹ ریٹس کم ہیں وہاں ان کے ہاں گروتھ زیادہ ہے. اور جو پہلے لوگ کہا کرتے تھے کہ ناممکن ہے کہ سود کے بغیر کاروبار ہو، تو آپ یہ سوچیں کہ جب اسلام اپنے عروج پر رہا، 1000 سال تو رہا ہی رہا، اور جب ملیشیا اور انڈونیشیا تک چلے گئے مسلم تاجر کاروبار کرتے ہوئے، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ تو بالکل اکانومی کولیپس کر جانی چاہیے تھی نا، ختم، ساری ایکٹیویٹی رک جاتی ان آیات کے آتے ہی کہ سود نہیں لے سکتے. پھر یہ مسلمان کہاں سے کہاں کیسے پہنچ گئے، مسلمان امیر کیسے ہو گئے، اور تجارت کر کر کے اتنا پیسہ کیسے حاصل کر لیا انہوں نے. تو اب ان کو آنا تو پڑے گا قرآن کی طرف. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑھ کے سچا کون ہے اپنی بات میں؟
تو اب دنیا میں 7 ملک ایسے ہیں جہاں شرح سود ہے ہی نہیں, نو انٹرسٹ ریٹ. نہ صرف انٹرسٹ ریٹ نہیں ہے بلکہ مزے کی بات کیا ہے کہ نیگیٹو ہے ان کے ہاں. یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ 100 رکھائیں بینک میں تو آپ کو 110 ملیں گے, 105 ملیں گے. ان ملکوں میں آپ 100 رکھوائیں تو 1 سال بعد 99 ملیں گے. یہ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ ہے ان کے ہاں. اس میں یہ 7 جو ملک ہیں, اس میں فرانس ہے اور جرمنی ہے, ساؤتھ کوریا ہے, بیلجیم, سویڈن, ڈنمارک. فرانس, جرمنی, ساؤتھ کوریا, جاپان, بیلجیم, سویڈن, ڈنمارک, سب ترقی یافتہ ہیں. یہ سب بہت فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں ساری کی ساری. کوئی انٹرسٹ نہیں ہے ان کے یہاں. اور جو ورلڈ پاور ہے اس وقت امریکہ, وہاں مشکل سے 1-1.5% انٹرسٹ ریٹ ہے. اور اس پر بھی ان کی حکومت شور مچا رہی ہے کہ یہ 1-1.5% بھی ٹو مچ ہے, اس کو بھی کم کرو. وہ 0 پر لانا چاہتے ہیں کہ 0 ہو جائے. جتنا انٹرسٹ ریٹ کم ہوتا ہے, جتنا سود ملکوں میں کم ہوتا ہے, اتنی ان کے ہاں گروتھ ہوتی ہے, اتنی فیکٹریاں لگتی ہیں, اتنا کاروبار ہوتا ہے اور لوگوں کی ویل بینگ بڑھتی ہے. اور جتنا سود بڑھتا ہے اتنا انفلیشن بڑھتا ہے, مہنگائی بڑھتی ہے اور بے روزگاری بڑھتی ہے. بعض ممالک میں تو یہ ایک نئی طرح کی غلامی ہے, سودی قرضے والی. وہ قرضہ دیتے ہیں, پھر لوگ واپس نہیں کر سکتے اور بانڈڈ لیبر ان کو بنا لیا جاتا ہے. پورے خاندان بعض دفعہ ان کے غلام بن جاتے ہیں اور وہ قرض دینے والے کے غلام ہوتے ہیں, بیوی بچے, اور وہ خود سب کے سب, بیوی بچے سب غلام ہوتے ہیں. تو اگر وقت پہ انہوں نے ادا نہیں کیا اور ان کو پتہ ہوتا ہے یہ ادا نہیں کر سکیں گے. اسی طرح پورے ملک غلام بنے ہیں لٹرلی. پورے ملکوں میں یہ نئی طرح کی ایک سلیوری ہے جو کہ آئی ہے قرضوں کے ذریعے. ان کو فوجیں بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے کانکر کرنے کے لیے. اب ساری جو وار ہے وہ اکنامکس کی ہے, پیسے کی جنگ ہے ساری. امیر ملک ان کو سودی قرضے دیتے ہیں. آٹومن امپائر, سلطنت عثمانیہ, ٹھیک ہے, جہاں خلافت تھی مسلمانوں کی, جہاں پر ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ ان کو جرمنی نے, برٹن نے, فرانس نے ہیوج اماؤنٹ قرضے دیے. انہوں نے مانگے, انہوں نے قرضے دے دیے, اور قرضے پہ کس میں لگائے؟ محل بنانے میں, بیکار فضول چیزیں بنانے میں. اچھا, جب وہ قرضے دیے تھے یورپ نے آٹومن امپائر کو, تو کولیٹرل لکھوا لیا تھا, رہن ہوتا ہے نا, کہ یہ اور یہ علاقے, کہ اگر آپ نے ہمارا قرض واپس نہ کیا تو یہ اور یہ علاقے ہمارے ہوں گے. انہوں نے لکھ کر دیا ان کو پیپر کے اوپر. اور 1920 میں یہ ہوا تھا. اب جا کر وہ بانڈ ختم ہوا ہے 100 سال کے بعد ٹرکی کے اندر. تو پھر جا کر جب وہ قرضے واپس نہیں کر سکے, اور ظاہر نہیں کر سکیں گے, اور جب اس طرح سودی قرضے یہ دیتے ہیں ضرورت مند ملکوں کو, تو پھر اس کو, ان قرضوں کو ایسے پروجیکٹس میں لگواتے ہیں کہ جو فیزیبل وائبل ہو ہی نہ, جس کا فائدہ کچھ نہ. فضول کی سڑکیں بنا دیں گے جو کہیں نہیں جا رہی, فضول کے ڈیم بنوا دیں گے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور پھر وہ ملک کبھی وہ قرضے واپس نہیں کر سکتے. اور پھر وہ کولیٹرل دکھوا لیتے ہیں, پیپر کے اندر کنڈیشنز ڈلوا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے وقت پہ قرضہ ادا نہ کیا تو یہ اور یہ علاقے ہم لے لیں گے آپ سے. افریقی ممالک میں ایسا ہوا ہے, فوج بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ علاقے لے لیتے ہیں. اسی طرح جیسے یہ DRC, اگر آپ نے نام سنا ہو, کانگو, اس میں افریقن کنٹریز میں سب سے زیادہ منرلز یہیں پر ہیں. چاندی ان کے پاس ہے, سونا ان کے پاس ہے, باکسائٹ ان کے پاس ہے, ڈائمنڈز ان کے پاس ہیں, سب ان کے پاس ہے. لیکن ان کو قرضے دیے یورپ نے, اور بیلجیم نے لکھوا لیا تھا کہ اگر آپ قرضے نہیں دیں گے ہم آپ کی ڈائمنڈ مائنز لے لیں گے. تو ابھی ڈائمنڈ مائنز کس کے پاس ہیں؟ کانگو والی بیلجیم کے پاس ہیں. بیلجیم کا ڈائمنڈ آپ نے سنا ہوگا, بڑا مشہور ہے, وہ سب سے اچھا ڈائمنڈ سمجھا جاتا ہے. اور کانگو غریب ترین افریقن ممالک میں سے ہے. وہ یہ بھی ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ کراپ کون سی اگائیں گے. غربت اتنی ہے کہ قحط پڑ رہا ہے اور بچے بھوک سے مر رہے ہیں, لیکن وہ فوڈ کراپ نہیں لگا سکتے. ان سے کہیں گے آپ کیش کراپ لگائیے, آپ کوکا اگائیے, جیسے کہ چاکلیٹ بنانی ہے ان کو وہاں پر, چاہے ان کے بچے مریں. پھر پوری پالیسیز, فارن پالیسیز جو ہیں, پھر وہ سود دینے والے ممالک ڈکٹیٹ کرتے ہیں, اور ان ممالک کے پاس کوئی چانس نہیں ہوتا کہ وہ ان کو ریفیوز کر سکیں. وہ ڈاکیومنٹیشن ہے وہ تو.
اسی طرح بالکل ریسنٹلی چائنا نے سری لنکا کو قرضے دیے، سودی قرضے دیے، پتہ تھا کہ سری لنکا واپس کر نہیں سکے گا، تو انہوں نے لکھوا لیا تھا کہ اگر آپ نے ہمارا قرضہ واپس نہیں کیا ہم آپ کی بندرگاہ لے لیں گے، پورٹ۔ تو اب آج جو سری لنکا کی بندرگاہ ہے جو بنٹوٹا میں ہے وہ چائنا کے پاس ہے۔ کیسے چلی گئی چائنا کے پاس؟ سودی قرضوں کی وجہ سے۔ تو یہ ایک چیز نہیں ہے، اس کا جو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہے اس انبلیویبل کہ دنیا میں کتنی غربت ہے اور کتنی سفرنگ ہے جو کہ پیدا ہوئی ہے۔ پہلے افراد کا معاملہ ہوتا تھا، اب پورے پورے ملکوں کا معاملہ ہے جن کے اندر پھر یہ ایشوز کریٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال جو بھی ہم نے بات کی بہت مختصر بات ہے، یہ کوئی ایگزاسٹو ہمارا یہاں پر ٹاپک نہیں ہے، بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں، اب آپ خود ریسرچ کریں یا آپ مفتیوں سے پوچھیں، آپ ان سے بات کریں۔ بہرحال اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے حرام سے ہم کو نجات دے دے۔ اور وہ جو ایک وقت ہے جو کہ آج آ گیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص سود کھا رہا ہے، چاہے یا نہ چاہے۔ اگر حکومت نے سودی قرضہ لیا ہوا ہے، وہ تو پنکھا بھی چل رہا ہے تو اس کے اندر سود کا پیسہ ہے، جو گیس آ رہی ہے اس میں بھی سود کا پیسہ ہے، تو اس سے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے شاید نہ پوچھے، ہمارا ذاتی معاملہ ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ تو تجارت کو جتنا فروغ دیں گے اتنا اچھا ہوگا۔ جس ملک میں جتنا زیادہ انٹرسٹ ریٹ ہوتا ہے، یہ مان گئے ہیں جو پہلے خود کہا کرتے تھے کہ اس سے بغیر کاروبار نہیں ہوگا، اب سارے نتائج سامنے آ گئے، تو اب مانیں گے کہ نہیں مانیں گے؟ اب تو ماننا پڑے گا۔ اور پھر اللہ نے ڈرایا، پھر تقوی کی نصیحت کی ہے کہ واتقوا، اور تم ڈرو، یومن، اس دن سے، ترجعون فیہ الی اللہ، جب تم سب اللہ کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ تو قیامت کا احساس دلایا ہے، حساب کتاب کا ڈر انسان کے اندر اخلاقی حس کو متوازن رکھتا ہے، بیلنس کر کے رکھتا ہے۔ دنیا تو یہاں چھوڑ کر جانی ہے، تو اس طرح لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ تو قرضہ لینا یہ بالکل اسلام کے اندر پسندیدہ نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک ضرورت پڑ سکتی ہے اس کی۔ تو جب ضرورت پڑے تو اس کے بارے میں پھر کیا کرنا چاہیے، ڈاکیومنٹیشن قرضے کی کیسے ہوگی، سود تو نہیں لینا تو پھر کیا کرنا ہے، وہ جو اگلی آیت ہے اس میں یہ سارا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ قرض کا ٹرانزیکشن اس کا صحیح طریقہ کیا ہوگا۔ اب یہ جو آیت ہے 281، اس کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے جو نازل ہوئی، اب بڑی ہی پاورفل آیت ہے کہ واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جب تم سب لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف، ثم توفی کل نفس ما کسبت، ہر جان کو دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا۔ کمائی کا لفظ کتنا ایپٹ ہے، دیکھیں یہاں پہ کتنا اپروپریٹ ہے۔ مال کمایا، نیکیاں کمائی، اعمال دو چیزیں کماتے ہیں نا، مال کماتے ہیں، اعمال کماتے ہیں، سب کا بدلہ دے دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا کیا کرو، لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ چلے الحمدللہ ہم یہیں تک کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔